السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور الحمد للہ جی تو یہ بنت عبید اللہ عشرت جبی درخشاں وعلیکم السلام جی بنت عبید اللہ ام کیا ہے ہم استفہام ام منقطعہ ہے بمعنی استفہام ٹھیک ہے استفہام یا کیا بل منقطع بل جی دونوں میننگ یا استفہام یا بل بعض علماء نے اس کو استفہام کے میننگ میں لیا ہے بعض نے اس کو بل یعنی بلکہ کی میننگ میں لیا ہے جی لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله عشرت جبی لہم کا جملے میں کیا مقام ہے یہ خبر مقدم ہو رہا ہے سر خبر مقدم ہے گڈ درخشاں شیخ شرکاء اس کا جملے میں کیا مقام ہے سر مبتدا مؤخر ہے آواز بڑھائیے تھوڑی سی مبتدا سر مؤخر مبتدا مؤخر ہے ٹھیک ہے شرکاء کس کی جمع ہے شریک کی جمع شریکن ٹھیک ہے مبتدا مؤخر ہو گیا شریک کی جمع شرک کیا ترجمہ ہوگا ام لہم شرکاء درخشاں سر کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں دیکھیں ہر چیز کا لیے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا نا کیا ان کے کہہ لیجئے نا جی سر کیا ان کے کچھ شریک ہیں ام لہم شرکاء اوکے گڈ عشرت جبیں شرعو کون سا فعل ہے شرع فعل ماضی ہے سر آواز بڑھائیں پلیز ماضی ہے سر ماضی ہے ماضی ہے مادہ کیا ہے شین را عین فاعل کیا ہے شرع ہم سر تو یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے ہم شرع یہ سر لہم میں جو ہم ہے نا وہاں لوٹ رہی ہے سر بہت دور لے گئی آپ تو شرکا درخشاں کہاں لوٹ رہا ہے شرکاؤ کی طرف لوٹ رہا ہے شرکاء کی طرف لوٹ رہا ہے اوکے ام لہم شرکاء شرعو بنت عبید اللہ شرعو اس کا جملے میں کیا مقام ہے صفت بنے گا جی صفت بنے گا ٹھیک ہے کس کی صفت بنے گا شرکاؤ کی شرکاء گڈ لہم خبر مقدم مبتدا مؤخر شرعو یہ
صفت ہو گیا شرکا کی، تو شرکا مبتدا بھی ہے موصوف. ٹھیک ہے، تو لہم کا کیا مقام ہے جملے میں عشرت جبی؟ سر یہ متعلق ہے فعل شرع، من الدین کیا ہے؟ یہ بھی سر متعلق ہے شرع. کیا ترجمہ کریں گے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. جی سر، بلکہ ان کے کچھ شریک ہیں. ان کے کچھ شریک ہیں، جی سر. بلکہ ان کے کچھ شریک ہیں، یا پھر بنتا ہے کیا ان کے کچھ شریک ہیں. علماء نے یہ کیا اور بلکہ کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس میں ہم فی الحال نہیں جا رہے. سو ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں. اب جب یہ بات ہو گئی کیا ان کے کچھ شریک ہیں اور اگلا جملہ شرکاء کی صفت بن رہا ہے، تو پھر ترجمے میں شرکاء نظر آنا چاہیے. لیکن آپ نے جو ترجمہ کیا اس میں تو درخشاں کیا شرعوا لہم من الدین کا کیا ترجمہ بنے گا؟ سر ان کے کچھ شریک ہیں جن کو انہوں نے شرعوا کا انہوں فاعل نے کیا ہے؟ ہے سر. شرعوا کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے مقرر کیا. انہوں نے مقرر کیا. کنہوں نے مقرر کیا؟ یہ شرکاؤ نے. شرکاء نے مقرر کیا. کن کے لیے کیا؟ ان کے لیے. ان کے لیے. کیا مقرر کیا؟ دین میں دین میں سے. کچھ. دین میں جی. سے. اب ذرا صحیح ترجمہ بنائیں اس کا. کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین میں سے کچھ شریک ان کے لیے کچھ شریک کیا ہے. ان کے لیے کچھ مقرر کیا ہے. جی سوری، مقرر کیوں کیا گھبرا ہے. رہی ہیں؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یہ جو پیچھے آیات آئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی اور پھر وہ لوگ وصیت بھول گئے، اور پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے نئی شریعت ان کو دے دی، نئے طریقے بنا دیے. بیسیکلی کیا ہے کہ انسان یعنی لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، انہوں نے ان کے لیے شریعت میں سے کچھ مقرر کر دیا ہے. جیسا کہ اس کے ایک مثال یہ ملتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کو ہمیشہ معاف فرمائے، میں حدیث نہیں بلکہ مفہوماً آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ایک صحابی تھے جو ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ علماء کی عبادت کرتے ہیں یا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا، جواب دیا تھا کہ ہم تو علماء کی عبادت نہیں کرتے یا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا مفہوماً، جس کا مطلب ہے کہ کیا وہ جب تمہیں کسی حلال چیز سے، یعنی وہ چیز جو دین میں ممنوع ہو، وہ کہتے تھے یہ جائز ہے، تم کرتے تھے، یعنی جس کا دین میں حکم نہیں تھا وہ تم کو حکم دیتے تھے اور تم وہ کرتے تھے. یہ علماء کی عبادت ہے. شرعوا لہم من الدین، یعنی کوئی بھی آدمی، اب یہ شرک ہو گیا کہ دین میں حلال و حرام کو قائم کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے. اب کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اور کوئی آدمی جس کی شرعی دلیل موجود ہو، اس کے ایک مثال کے طور پہ لے لیجئے، موسیقی حرام ہے. اب کوئی آدمی یا دو چار اور جو لوگ ہیں ان کے کسی فتوے کو پکڑ لے کہ جو موسیقی، یہ موسیقی تو نہیں ہے تو وہ موسیقی ہے تو یہ موسیقی ہے، کر کے گما پھرا کر کہہ دیں کہ یہ موسیقی حلال ہے. اور اگر کوئی ان کے ان فتووں پر عمل کرے گا تو نتیجتاً کیا کہا جائے گا، یہ اس عالم کی عبادت کر رہا ہے. جو چیز دین میں ممنوع ہے، اس میں کوئی یہ آج کل کے چند داڑھی مونڈ مولوی ہیں جنہوں نے یہ فتوے چھوڑے ہوئے ہیں، اور کچھ اور بھی دھوکے باز ہیں. تو جو دین میں ممنوع ہے وہ ممنوع ہے. اگر موسیقی اتنی ہی اچھی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا لیتے، جو روح کی غذا ہوتی، اتنی یہ روح کی غذا ہوتی. تو دین ہمارا ہر وہ چیز ہمارے لیے پسند کرتا ہے جو ہماری صحت کے لیے، ہمارے نفس کے لیے، ہمارے دماغ کے لیے، ہمارے دل کے لیے بہتر ہو. ایک جنرل مثال دی آپ کو میں نے، اور بہت سے ایسے احکامات ہیں. جیسے اب نقاب ہے، نقاب کرنا عورت پر لازم ہے، لیکن کوئی آدمی، کوئی مولوی اٹھ کر یہ کہ نہیں تو یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے، تو کیا ہے، جو ان کی مانیں گا وہ ان کی عبادت کر رہا ہے. بھائی اس نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح طریقے کو چھوڑ دیا. کوئی آدمی اٹھ کر کہے کہ داڑھی مونڈنا جائز ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث حکم کے ساتھ موجود ہو، اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اس بندے کی عبادت ہو گئی کہ آپ نے اس کی بات مان لی.
جبکہ اس کے اگینسٹ آپ کے پاس صحیح دلیل موجود تھی، اس کو آپ نے رد کر دیا اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے. تو یہ تو میں نے ایگزامپلز دی ہیں. بہرحال یہ کیا ہے، باقی یہ شرک کی طرف یہ تو پھر میدان کھل جائے گا نا پورا. تو یہ تو ہر چیز پھر اب یہ ہوتا ہے کہ پورا ٹاپک ایک جگہ نہیں، آپ صرف انسان کو گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ یہ گائیڈ لائنز میں نے آپ کو ایگزامپلز دی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 100%. لیکن یہ ایگزامپلز آپ کھولتے چلے جائیں. جنہوں نے بتوں کی پوجا کروائی انہوں نے کیا کیا؟ ان کو شریک بنا لیا، انہوں نے ان کے لیے دین گھر ڈالا کہ یہ تمہارا دین ہے. جتنے یہ سکھ ہیں، یہ ہندو ہیں، آج کل کے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور جتنے مسلمانوں میں قبر پرست ہیں، یہ سب یہی ہیں. ہم لہم شرکا شرعوا لہم من الدین. آگے بات آ رہی ہے اگلی بات کی طرف. عشرت خیال کیا کریں آپ کی بات کدھر جا رہی ہے، کون کیا ہو رہا ہے، توجہ رکھیں. جی سر، سوری سر. رابعہ آئیے، سائمہ ملک آئیے، نشمی آئیے. جی سر. جی سر. جی سائمہ ملک. ما لم یعظم بہ اللہ، ما نفی ہے، اس میں موصول ہے، استفہام ہے، کیا ہے؟ ما کیا ہے؟ سوری سر، موصول ہے، سوالیہ ہے سر یا ماں موصولہ ہے. ما موصولہ ہے؟ ٹھیک ہے، ما موصولہ ہے. اوکے، تو ما موصولہ ہو گیا. نشمیہ صلہ کیا ہے؟ یا زن، یہ جو ما مجزوم کا ہے صلہ لم کیا یا ہے؟ زن، یا زن ما کا صلہ اس کیا کا ہے؟ صلہ ہے. لم یا زن سر جی اس کا پورا صلہ ہے. جملہ ہے نا، لم جی یعظم پورا بہ جملہ اللہ. بہ اللہ تک. یہ آپ سب چھوڑ کر یاذن پر کیوں چلی گئیں؟ سر جی وہ غلطی ہو گئی. دیکھیں اس میں موصول ہے نا، اس میں موصول کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا صلہ. اس میں سے ہم کچھ ایک چوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ صلہ ہے اس کا؟ نہیں سر جی. پورا جملہ ہوتا ہے اس کے بعد، جی یش جی وہ جملہ ہوتا ہے. تو جی یہ بالکل. بتائیے نشمیہ، یاذن یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ یہ مجزوم ہے، لم کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے. ویری گڈ. اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل جو ہے لفظ الجلالہ اللہ. کیسے پہچانا آپ نے یہ اس کا فاعل ہے؟ رفع حالت میں ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. رابعہ، بہی میں ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جی سر. رابعہ میں نے آپ کی آواز سنی تھی کہ کہاں جا رہی ہے، آپ نے پیپر گھمانے شروع کر دیے. جی سر. بتائیے. سر ماں کی طرف. ماں کی طرف. گڈ، ماں کی طرف. آپ نے پیپر گھمانے شروع کر دیے. میں نے کہا صحیح ہے، جواب مانگا تھا، یہ جواب تو پیپر کھلنے لگ گئے. ما لم یعظم بہ اللہ. نشمیہ، یاذن اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے حمزہ ذال نون باب سین سے ہے. باب آدینہ سے. یا زانو. گڈ. ادینہ یا اذنو. کیا مطلب ہوتا ہے سائمہ ادینہ یا اذنو کا مطلب؟ سر اجازت دینا. اجازت دینا. جس چیز کی اجازت دی جاتی ہے رابعہ، وہ کس حرف جر کے ساتھ آتا ہے؟ سر باہر فجر کے ساتھ. ویری گڈ، با حرف جر کے ساتھ آتا ہے. لم اب آپ سب کو یاد ہو گیا کیا ہے. مجھے بتائیے نشمیہ، ما اس میں موصول کا اس پورے جملے میں کیا مقام ہے؟ سر جی میں نے اس کو مفعول بنایا ہے. بالکل ٹھیک بنایا، ماشاءاللہ، گڈ. لیکن بنایا کس کا یہ بھی بتا دیں. یہ جو پیچھے فعل ہے کہاں ہے؟ شرکاء کا. اچھا، شرکاء فعل ہے. نہیں سوری، یہ جو شرع ہے سر جی شارع فعل کا. گڈ، اس ماشاءاللہ. کا میں نے مفعول اس بنایا. کا مفعول بنے گا، ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ کریں گی نشمیہ؟ ما لم یأذن بہ اللہ. ما لم یأذن بہ اللہ، وہ جو نہیں اجازت دی اس کی. کس نے؟ اس نے. غیر حاضر ہیں آپ. یاذن کا فاعل کیا ہے؟ یاذن کا فاعل ہے. جی سر جی میں دوبارہ کرتی ہوں، سوری. وہ جو نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی. جی ٹھیک ہے، اس کو یوں کر لیتے ہیں. ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں؟ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے دین میں سے مقرر کر دیا ہے. ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. صحیح. جس بات کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں مقرر نہیں کیا ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟
شریعت کا ٹوٹلی مقرر کرنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو کوئی انسان اس میں اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا. سو جس بات کی اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو کیسے اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ گڈ. نشمی آپ یہ مسئلہ حل کریں. جی سر جی میں نے نیٹ سے سرچ کیا تھا پر مجھے ملا نہیں اس کا. چلیں کوئی بات نہیں، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی سخت بات بول دی میں نے آپ. رابعہ بنت رفیق، نہیں سر جی. ولولا جی کلمۃ الفصل لقضی بینہم. سو کلمۃ الفصل جملے میں کیا ہے؟ سر جی مبتدا بنے گا یہ گڈ، لولا کے بعد. ویری گڈ. سائمہ ملک، لقضی بینہم، لام کیوں آیا ہے؟ سر یہ لام یہ اس پہ لولا کے ساتھ لام آتا ہے جواب واقعہ. گڈ. قضیہ کون سا فعل ہے سائمہ؟ سر یہ ماضی مجہول ہے. بینہم کیا بنے گا جملے میں؟ سر یہ اس کے متعلق بنے گا قضیہ کے. رابعہ بنت رفیق کیا ترجمہ بنے گا؟ لولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. اور اگر نہ ہوتی فیصلے کی بات البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. تو فیصلہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. لولا کلمۃ الفصل، اگر فیصلے کا کلمہ، فیصلے کی بات نہ موجود ہوتی. فصل بیسیکلی حد ہوتا ہے، یعنی جہاں بات تمام کر دی جائے. جیسے میں آپ کو کہوں فصل الکلام، یعنی مجھے فصل الکلام دیں، مطلب کیا ہے؟ آپ کی بات کا اینڈ کیا ہے ذرا وہ کریں، باقی کہانی چھوڑیں. وہ تو فصل بالکل جو فائنل. سیگریگیٹ کر دے دو چیزوں کو، فائنل کر دے، اسی لیے اس کو فیصلہ کہہ دیا تو فیصلہ فائنل ہو جاتا ہے. تو ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، تو ان کو یعنی یہ جو ہیں لہم، یہ جو شریک بنے ہوئے ہیں یا جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جو اس طرح سے سب کر رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ طے نہ ہوتا کہ ان کا حساب روز قیامت ہونا ہے تو ان لوگوں کا فیصلہ اللہ اسی وقت کر دیتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے. گڈ. ماشاء اللہ. رابعہ، سائمہ، عائشہ آئیے، شبنم آئیے، ثنا طاہر. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ بنت عبد الاول، جی الظالمین استاد جی مجرور کیوں ہے؟ اسم انا ہے، اس لیے مجرور ہے. مجرور نہیں ہے استاد جی، ہے تو جو ہے وہ بتائیے نا. منصوب ہے. منصوب ہے. گڈ. شبنم، عذاب علیم کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے سر جی. تو اس کا جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ خبر و انّا بن رہا ہے. ویری گڈ. ثنا طاہر، لہم کیا ہے؟ یس سر. اچھا سر، میں نے اس پورے جملے کو خبرو بنایا تھا، لہم عذاب علیم کو پورا جملہ اسمیہ بنا کے میں نے انّا کی خبر بنایا تھا، تو پھر میں نے اس کو خبر مقدم کر دیا تھا لہم کو. آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا، ان کیونکہ الظالمین سر لہم عذاب ضمیر علیم. لوٹ رہی تھی نا، اس لیے میں نے اس کو پورے کو جو ہے خبرو انّا بنا کے پھر لہم کو میں نے خبر مقدم کر کے اور پھر یہ مبتدا مؤخر کر دیا میں نے عذاب نہیں، آپ علیم کا کو. جواب مجھے درست لگ رہا ہے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، لہم خبر مقدم، عذاب علیم مبتدا مؤخر، پورا جملہ خبر و انّا بن گیا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، ان الظالمین عذاب علیم لہم متعلق خبر، کیونکہ یہ اس طرح بھی ٹھیک بن رہا ہے. سو ان الظالمین لہم عذاب علیم، اس میں ظالمین اسم انّا ہے، لہم عذاب علیم پورا جملہ خبر و انّا ہے، اور لہم مبتدا مؤخر، لہم خبر مقدم، عذاب علیم مبتدا مؤخر. سبب جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا وہ جزاک اللہ خیر مس عظما آپ نے اچھی طرح واضح کر دیا کہ اگر ضمیر واپس اسم و انّا کی اسم یعنی مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو تو پھر وہ پورا جملہ خبر بن جاتا ہے. جملہ خبر جو ہے وہ جار مجرور سے شروع ہو رہا. گڈ. ماشاء اللہ. کیا ترجمہ ہوا ثنا طاہر؟ ان الظالمین لہم عذاب علیم. اور بے شک ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے. گڈ. ماشاء اللہ. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. جی عائشہ بنت عبد الاول، ترا کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے استاد جی. فاعل کیا ہے؟ انتا.
انتا ویری گڈ. شبنم الظالمین کیا ہے جملے میں؟ مفعول ہے سر جی طرح کا. کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل ہے. کیا ترجمہ ہوگا شبنم؟ ترى الظالمین. تم دیکھو گے ظلم کرنے والوں کو. تم دیکھو گے ظلم کرنے. کو. ماشاء جی اللہ. کو. گھبرا کیوں گئی؟ کو لگاتے ہوئے کیا ہوا؟ جی سر. امرین علی مجھے شبنم لگا بیگم، صحیح ہے. جی جی سر. سر مجھے لگا وہ کیا لگا؟ وہ لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے ظلم نہیں کرنے کیا والوں. ترى الظالمین، جی تو کو تو لگے گا نا، اردو کی بات ہے. جی گڈ ماشاء اللہ. جی. اوکے امرین علی، مشفقین کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل ہے سر یہ بھی. کون سے باب سے ہے؟ شین فا کاف اس کا مادہ ہے. اور آپ کا مادہ ہے. باب کون سے آتا ہے؟ گزشتہ لیکچر میں بھی آیا تھا. بابی نون سے سر یہ. اچھا، باب نون سے اسم الفاعل میم پر پیش سے آتا ہے. باب نون کا فاعل کس وزن پر آتا ہے بتائیے؟ ناصر ینصرو. ہاں جی، کس پر آتا ہے؟ نصب سے آیا سر. مجھے بتائیے باب نون کا اسم الفاعل کس وزن پر آتا ہے؟ تو آپ میرے نے جواب بھی. دیا ہے نا؟ جی تو آپ نے جواب دیا ہے تو کم از کم اپنے جواب کو تو ثابت کیجئے نا. یہ تو بعد میں دیکھیں گے. سر میں اب اتنے نہ یہ پکے نہیں ہیں، سوری. ثلاثی میں کل مجرد ابواب کا اسم الفاعل کس وزن پر بنتا ہے امرین علی؟ جتنے لیکچر آپ نے کیے ہیں نا اب تک، اس میں سب سے آسان وزن کے حساب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول ہے. سب سے آسان ترین ٹاپک. تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ جی میں ریپیٹ کروں گی سر آج انشاءاللہ. کہ وہ سوری. لیکچر آپ دوبارہ سنیں جس میں اسم الفاعل جی اسم المفعول بتائے گئے تھے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. لازمی یہ آپ نے کرنے ہیں، جی انشاءاللہ. کیونکہ اسم الفاعل جب تک ہم پہچان نہیں پائیں گے تو ہم باب تک نہیں پہنچیں گے. شاہین بیگم کس باب سے آتا جی ہے، سر. آ رہا ہے؟ کون سے باب سے؟ سر یہ باب افعال سے ہے. باب شین افعال فا سے قا آ رہا ہے. مادہ ہے. امرین علی کو بتائیے کہ ثلاثی مجرد کے اسم الفاعل کس وزن پر آتے ہیں؟ اور سر یہ اسم الفاعل یشفقو، جیسے سر یشفقون کریں نہیں، گے ہم تو. ثلاثی جی سر. مجرد کے، ثلاثی مجرد ناصرہ، ضربہ، فاتحہ وغیرہ کے اسم الفاعل کس وزن پر آتے ہیں؟ سر یہ تو سمپل اس میں آتے ہیں، مفعول اور فاعل ایسے ہی کر کے آتے ہیں. مفعول، وزن بتائیے نا صحیح سے. فاعل، مفعول اسم المفعول ہوگا اور فاعل اسم الفاعل ہوگا ثلاثی مجرد کا. ٹھیک ہے امرین علی. فاعل کتنا سادہ سا ہے. جی سر. آپ نے اسم الفاعل کا لیکچر اچھی طرح سے سننا ہے. جی انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے، اور مس نادیہ کو کنفرم کرنا ہے کہ آپ نے سن لیا ہے. اوکے مجھے یہ اوکے. بتائیے ام خضر، مشفقینہ اسم الفاعل ہے اور اب فعال سے آتا ہے. اس کا جملے میں کیا مقام ہے؟ فاعل، مفعول یا کچھ اور؟ یہ حال بن رہا ہے. یہ حال بن رہا ہے. ظالمین ویری گڈ. یہ حال بن رہا ہے. کس کا حال بن رہا ہے؟ ترام انتا کا یا ظالمین کا؟ ظالمین کا. ویری گڈ. اگر ظالمین کو نکرہ کر دیں تو کیا بنے گا؟ مشفقین کیا بنے گا پھر؟ یہ پھر اس کا مفعول بن جائے. اگر ظالمین کو ہم نکرہ کر دیں تو پھر مشفقین کیا کہلائے گا؟ ظالمین کو نکرہ کر دیں تو شاہین بیگم کیا کہلائے گا؟ سر صفت کہلائے گی سر. ویری گڈ، صفت ظالمین. کہلائے گی. ٹھیک ہے شازیہ، جی. یہی فرق ہے نا ذوالحال اور موصوف میں، کہ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور حال اس کا نکرہ ہوتا ہے، منصوب. اگر جی. آپ اس کو ال ہٹا دیں اور نکرہ کر دیں تو پھر یہ ذوالحال نہیں بن سکتا، پھر یہ موصوف کہلائے گا. جی. الظالمین مشفقین من، اب یہ من ہے اور ما
اس میں موصول ہے مما کسبو. مجھے بتائیے شاہین بیگم کسبو کا فائل کیا ہے؟ کسب کا فائل ہم ہے سر. ہم ہے. کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جی. مضارع؟ یہ ماضی ہے. کاف سین با کسب یکسب کیا بعد ترجمہ دعات کریں سے. گی؟ تری الظالمین مشفقین مما کسبو. تم دیکھو گے ظالموں کو دل ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمائی کی. ویری گڈ. جو انہوں نے کمایا اس سے وہ خوب ڈر رہے ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مشفق من کا مطلب ہوتا ہے بہت شدید قسم کا خوف. مشفقین مما کسبوا، شدید خوف زدہ ہوں گے، جیسے حقیقت واضح ہو چکی ہے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ. امرین علی ہوا کا جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ ہوا مبتدا بنے گا یہاں پر، واقع کیا ہے خبر ہے اس کی، اور بہم کیا ہے؟ متعلق ہو جائے گا خبر متعلق خبر ہے. شازیہ ہوا ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ تصابو میں جو کمائی ہے. ماں کی طرف. ماں اس میں موصول ہے نا اصل میں. تو ماں کا ثبوت جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا. تو یہ وہ جو کی طرف کے جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے وہ واقع بہم. کیا ترجمہ ہوگا شاہین بیگم؟ اور وہ واقع ہونے والا ہے ان پر. وہ واقع بہم یعنی وہ ان پر کیا ہے؟ واقع ہوگا. ان پر واقع سے کہ ان پر واقع نہیں ہونے والا. وہ واقع بہم جی. وہ ان کو اپنے ساتھ ڈبونے والا ہے. اچھا. وہ نہیں ان پر واقع ہوگا، وہ سبب بنے گا ان کے جہنم کا. وہ واقع بہم یعنی وہ ان کو لے ڈوبے گا. اچھا. وہ واقع بہم یہاں با الساق کے لیے ہے، ان کو ساتھ لے جائے گا. وہ واقع بہم تو بات آپ کی وہی بن جائے گی. وہ دیکھیے وہ تو ان پر کچھ واقع نہیں ہو سکتا نا، وہ تو سبب بن رہا ہے. وہ واقع بہم تو وہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا. وہ ان کو پتہ چل جائے گا مما کسبوا وهو واقع بہم. آگے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. گڈ ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہیں آپ لوگ. مبین آئیے، بشرا، کمل جی وکاس. سر. بشرا مجھے یہ بتائیے کہ والذین کا جملے میں کیا مقام ہے یہاں پہ؟ جی جی یہ مبتدا بن رہا ہے. مبتدا بن رہا ہے. اگر یہ مبتدا بن مبتدا رہا ہے بنے تو گا. کمل وکاس اس کی خبر کیا ہے؟ جی کمل وکاس. جی سر. اگر والذین مبتدا ہے تو خبر کیا ہے؟ سر آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا یعنی اس میں موصول کے بعد جو آ رہا ہے وہ اس کی خبر ہوتا ہے. سر سوری، یہ تو اس کا وہ بنے گا، صلہ بنے گا، شبو جملہ خبر آئے گی آگے، فی روضۃ الجنت. فی روضات روضہ نہیں، فی روضات الجنات. روضات الجنت. ٹھیک ہے. تو مبین آمنو کا فائل کیا ہے؟ سر آمنو کا فائل ہے ہوم. اوکے گڈ. بشرا عاملو کا فائل کیا ہے؟ ہوم ہے. صالحاتی منصوب کیوں ہے بشرا؟ یہ مفعول بنے گا آمنو کا. مبین روضات الجنات کون سا مرکب ہے؟ سر یہ روضات الجناتی مرکب اضافی بن رہا ہے. گڈ. سو روضات روضت ان کی جمع ہے. کیا ترجمہ ہوگا مبین؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے جنت کے باغوں میں ہوں گے. جنت کے باغات میں ہوں گے. گڈ ماشاء اللہ. کمل وکاس لہم ما یشاؤون عند ربہم. ما یشاؤون عند ربہم جملے میں کیا مقام رکھ رہا ہے؟ سر یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. ویری گڈ. لہم خبر مقدم. بشرا لہم کیا ہے؟ یہ شبہ جملہ خبر مقدم. یشاؤون کا فائل کیا ہے بشرا؟ یشاؤون کا ہوم. کیا ترجمہ ہوگا؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہوگا
जो वो चाहेंगे। जो वो चाहेंगे उनके रब के पास होगा. गुड, माशाअल्लाह. कमल वकास, ज़ालिका हुवल फضलुल कबीर, हुआ क्या है जुमले में? सर ये ज़मीरुल फसल बनेगी. वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो ज़ालिका क्या है? ज़ालिका मुब्तदा. अल फضलुल कबीर क्या है? सर ये खबरें हो जाएंगी. क्या तर्जुमा हुआ ज़ालिका हुवल फضलुल कबीर? ये बड़ा फजल है. यही बड़ा फजल है. यही बड़ा फजल है. ज़ालिका का इशारा किस बात की तरफ है? सर उनके जिन लोगों ने नेक अमल किया उनके जन्नत में होने और उनके हर ख्वाहिश पूरी होने की तरफ. ये नहीं, ये जो पीछे है ना, ये इस बात की तरफ है. लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, जी ज़ालिका सर. हुवल फضलुल कबीर, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है. यही यही जिस, अच्छा फिर ज़ालिका दूर का इशारा लगाया गया है, मजीद ताकीद बढ़ा दी गई. गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट. बहुत बेहतरीन. ओके मुबीन, पढ़िए. ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात. ज़ालिका क्या है जुमले में? जी सर, ज़ालिका इसमें मुब्तदा है। गुड. सलमा खान, अल्लज़ी जुमले में क्या है? सर इसमें मौसूल है जुमले में क्या है, खबर या कुछ और? सर। खबर बनेगी सर, इसके खबर है. साथ पूरा गुड. ये टच होती है जी। नसीम नवाज, सिला जी कहाँ सर, तक है? आमिलुस्सालिहात तक, युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। वेरी गुड. कहकशां, युबश्शिरु का फाइल क्या है? सर अल्लाहु, लफ्जुल जलाला लफ्जुल अल्लाहु। जलाल. गुड. सलमा खान, ये फाइल जी हो सर। गया. इबादहु कौन सा मुरक्कब है? सर इबादहु सर मुरक्कब इजाफी है। वेरी गुड. इबादा मंसूब क्यों है? सर ये मुजाफ है सर। ये मुजाफ सबब होता है मंसूब होने की. नहीं और ये सर ये नहीं मफूल है सर। मफूल मफूल है. बनेगा। जी युबश्शिरु मफूल कौन बनेगा से बाब से है? सर। ये बाब तफील से है सर। बशरा युबश्शिरु। वेरी गुड. कहकशां, अल्लदीन का इराब क्या है? सर मरफू है। मुबीन, अल्लदीन का इराब क्या है? सर मंसूब है क्योंकि ये इबादा का बदल बन रहा है। वेरी गुड, माशाअल्लाह. ठीक है कहकशां. जी सर। देखे ना, जुमले में एक बीच में आया, देखें, अल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात. अब वो इबाद है ना, अल्लाह ताला अपने बंदों को खबर देता है, लेकिन हम अपने बंदों में से किन को, तो वो वाज़े कर दिया गया. सबको तो नहीं ना. ओके. सो सलमा खान, जी सर। तर्जुमा कीजिए. ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहु. जी सर। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहु। यही यही वो खुशखबरी जो अल्लाह देता है अपने बंदों को। यही है वो जिसकी लज़ीना खुशखबरी आमनू, अल्लाह अपने बंदों को देता है. जिसकी जो खुश खुशखबरी अल्लाह जी अपने बंदों को देता है, वो क्या है? ये जो पीछे है, फी रौदातिल जन्नात लहुम मा जी यशाऊन इंदा रब्बिहिम, ये जी खुशखबरी है. फिर उससे पिछले बड़ी खुशखबरी है, ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर. यही तो बहुत बड़ी जी खुशखबरी है कि ये बहुत बड़ा फजल है अल्लाह का. अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात. ओके. लज़ीना सलमा जी। खान, आमनू का फाइल क्या है? सर आमनू व अमिलु सालिहात, इसका फाइल सर सिर्फ आमनू का, जरा सबकत लिसानी जी में जी कंट्रोल रखिए. जी बताइए. आमनू सर। ये फिर ये इसका तो सर हुम होगा सर। हुम है, कौन से बाब से है? सर ये बाबे फाल से है सर। माजी आमना मुदारे क्या यूमिनु। बनेगा? आमना यूमिनु। वेरी गुड. कहकशां, आमिलू का फाइल क्या है? सर ये वाव अलिफ हम ही है और बाप सीन से अमीला यामलू। सालिहात मंसूब है. जी सर। क्यों? मफूल है सर। क्या तर्जुमा होगा अमीलू। पूरी बात का? ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात. यही है जिसकी खुशखबरी, जिसकी बिशारत अल्लाह अपने बंदों को देता है, वो जिन्होंने जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया। वेरी गुड, माशाअल्लाह. गुड, एक्सीलेंट. हुमैरा आइए.
ادیبہ آئیے، جی اسماء ثانیہ آئیے، جی سر. جی ثانیہ قل کون سا فعل ہے؟ قل فعل امر ہے. لا نفی ہے خواب یا و نہیں ہے؟ نفی ہے سر. اسالو کون سا فعل ہے؟ اسالو فعل مضارع ہے. انا فاعل کیا فاعل. ہے؟ فاعل کیا ہے؟ انا ادیبہ کم کیا ہے؟ سر یہ مفعول ہے. حمیرہ شیخ علیہ کیا ہے؟ علیہ جار مجرور اسألو کے متعلق ہو جائیں گے، فعل کے اجرن متعلق ہو منصوب جائیں کیوں ہے حمیرہ؟ گے۔ اجرن اسألو کا مفعول بن رہا ہے۔ مس ادیبہ المودۃ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مستثنا بن رہا ہے. مستثنی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مستثنی فی القربہ مستثنی منصوب کیوں ہے مس عظمیٰ؟ سر مستثنا اس لیے منسوب ہے کہ یہ پیچھے جو مستثنا منہو ہے سر، مستثنا ویسے منصوب ہی ہوتا ہے نا سر، نہیں لازمی نہیں ہے، لیکن یہ ویسے تو منفی جملے میں آ رہا ہے نا سر، تو یہ مفعول کے طور پہ بھی سر میں نے تو اس کو مفعول بنا دیا تھا تیسرا۔ ٹھیک ہے، اچھا بہرحال علماء کا اس کا نہیں، اس کو مفعول نہیں بن رہا، مفعول یعنی جی لا اسألکم علیہ اجرن کا کیا ترجمہ ہوگا حمیرہ؟ جی کوئی اجر کوئی صلہ۔ میں نے پوری بات کا ترجمہ پوچھا ہے، کل سے لے کے اچھا اجرن۔ اچھا نہیں سوری، میں نہیں تم سے مانگتا کوئی بھی اجر اس پر، اس پر یعنی دعوت کہ پر، جو تبلیغ دعوت و کرتے تبلیغ پر قل لا ہیں۔ اسألکم علیہ اجرن، آپ ان سے آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی بھی بدلہ، کوئی بھی جزا، کوئی بھی اجر نہیں مانگتا اس بات پر، ٹھیک ہے، الا جی المودۃ فی القربہ، یہاں پہ الا تاکید کے لیے نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ جی یہ سر الا باقاعدہ حرف استثناء ہے یہاں پہ۔ اچھا جی سر اجرن یہاں پر مستثنی منہ ہے، صحیح ہو گیا، جی جی مستثنی منہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی جنس مختلف ہے، دونوں کی جنس کیا ہے؟ مختلف ہے۔ مس عظمیٰ سمجھ رہی ہیں؟ جی سر منقطع ہے بالکل۔ منقطع، اسے کہتے ہیں منقطع، یعنی انقطاع ہو رہا ہے، دونوں کی جنس ایک جیسی نہیں ہے، جی اس صورت میں جو مستثنا ہے وہ منصوب ہو رہا ہے، صحیح ہے؟ جی سر بالکل۔ اچھا ایک بات یہ، بعض علماء پھر اس المودہ کو اجرن کا بدل بھی کہتے ہیں، صحیح ہے، جی لیکن سر اکثر جو ہے وہ منقطع ہونے کے سبب منصوب کی طرف گئے ہیں، کیونکہ یہ اس جنس میں سے نہیں ہے اجرن کی۔ تو المودہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ادیبہ انجم؟ محبت. قرابت داری، محبت، چاہت، الفت، الا المودۃ فی القربہ، تو متعلق ہو گیا، جو کہ المودہ یہاں پر مصدر ہے اسم، تو کیا ترجمہ کریں گی ادیبہ انجم پوری بات کا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ آپ کہہ دیجئے نہیں میں تم سے مانگتا اس پر کوئی بھی اجر سوائے اس کے کہ محبت رشتہ داری کی یا قربت کی. مطلب کیا ہے اس کا؟ سر اس کا مطلب ہے کہ جو دعوت و تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی اجر نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے، صرف یہ کہ المودۃ فی قرابت القربہ کا داری کیا کی وجہ مطلب ہے؟ سے کہ رشتہ داری ہے، اس وجہ سے دعوت دے رہے ہیں کہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. اچھا یہاں پر علماء نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں، ٹھیک ہے، قل لا جی سر. اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس دعوت و تبلیغ پر، الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ قرابت کی قریبی رشتہ داری کا جو سبب ہے، جو چاہت ہے، جو محبت ہے، اس کے سبب میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہیے کہ تم میرے رشتہ دار ہو، کہ تم میرے قریبی ہو۔ انسان جب بھی یعنی خیر کی بات کرنا شروع کرتا ہے، جس کے اندر عقل سلیم ہوتی ہے، جو اچھے اخلاق پر ہوتا ہے، جو خیر خواہ انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سب سے پہلے اپنے اقربا سے شروع کرتا ہے، پہلے اپنے اقربا پر محنت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے۔ تو پورا قریش ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا میں سے ہے نا، خالی بنو جی سر. ہاشم تو نہیں ہے، تمام جو قبیلے ہیں قریش کے تمام قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقربا میں سے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی شاخ ملتی ہے۔ بعض علماء نے پھر اس کی یہ یوں بھی تفسیر کی ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے
کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ یعنی میں تم سے یہ مانگ رہا ہوں، یعنی ان سے کچھ مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ رشتہ داری المودۃ کی فی القربہ، یعنی کچھ قریبی رشتہ داری کا تو حیا کرو. میں تم سے کوئی پیسے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تم سے کوئی بدلہ تھوڑی مانگ رہا ہوں. قریبی رشتہ داری کا حیا کر لو. بدلے میں کیا کرو؟ بدلے میں کیا کرو کہ میرے راستے میں رکاوٹیں تو پیدا نہ کرو. تم نہیں قبول کرتے مت کرو، لیکن کم از کم. اور دیکھیں یہ نیچرل ہے نا، جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار کوئی ٹانگ اڑائے تو آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، تم مجھے کچھ مت دو، لیکن کم از کم میرے کاموں میں رکاوٹ تو پیدا مت کرو، مجھے اپنا کام تو کرنے دو، میں تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا. تو علماء نے اس کی اس طرح سے دو طرح سے تفاسیر کی ہیں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. ثانیہ جی سر. جواب شرط کہاں پر ہے؟ نزد لہو فیہا حسنا. ویری گڈ. تو نزد کون سا فعل ہے؟ مجزوم، منصوب، مرفوع؟ مجزوم ہے سر. فعل میرا مضارع شیخ مجزوم. یقترف مجزوم ہے یا مرفوع یا منصوب؟ میرا شیخ صاحبہ جی اس میں مجزوم ہے کیونکہ من شرطیہ آیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے مجزوم ہے. حسنتاً منصوب کیوں ہے؟ وہ یکطرف کا مفعول بن رہا ہے. یقترف کا فاعل کیا ہے؟ یکطرف کا ہوا فاعل ہے جو من کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے گڈ. نزد کا فاعل کیا ہے ادیبہ؟ سر نحنو ہے اس کا فاعل. نحنو ہے. گڈ. لہو میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر یہ من کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. فیہا میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ حسنت تن کی طرف. حسناً منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول بنے گا نزد کا. مفعول بھی بن سکتا ہے، تمییز بھی. کیا ترجمہ کریں گی؟ وَمَن یقترف. اقترف یقترف کا مطلب ہوتا ہے کمانا. اور جو کوئی بھی نیکی کمائے گا ہم اس کو اس میں اور نیکی میں زیادہ کریں گے. نزید لہو اس کے لیے خاص طور پر. اس کے لیے. جی سر. نزید لہو فیہا. نزید فیہا پر بات نہیں رکی ہے، نزید لہو فیہا. ان جی اللہ سر غفور اس کے شکور. لیے. امینہ آئیے، مریم آئیے، مزین آئیے. گڈ ماشاء اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. امینہ اسم انہ کیا ہے؟ لفظ الجلالہ اسم انہ ہے. غفور شکور کیا ہے؟ یہ خبر انہ ہے. دونوں خبریں ہیں کہ یہ خبر ہے؟ یہ الگ الگ خبریں ہیں. کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے. بہت بخشنے والا. بہت بخشنے والا خوب قدردان ہے. خوب قدردان. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا پچھلی آیت میں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. کوئی بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بڑھا دے گا. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی شکوری ہے کہ وہ بندے کو اس کے جو شکر ہے، اس کے عمل ہے، اس کا قدر کرتا ہے. بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کی قدر کرتا ہے، اور ایسا قدر کرتا ہے کہ وہ خوب قدردان ہے، شکور ہے. اور غفور ہے کہ کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس میں غلطیاں اس سے ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ اس بندے کے گناہوں سے صرف نظر فرماتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اس لیے پہلے فرمایا ان اللہ غفور شکور، کیونکہ یہ سب بات نزد لہو فیہا حسنا یہ بھی اس کی غفوری کی علامت ہے. وہ معاف کرتا ہے تو پھر یہ عطا کرتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ام یقولون افترى علی اللہ کذبا. مریم اسما مقولہ کیا ہے یقولون کا؟ افترا علی اللہ کذبا. ویری گڈ. افطرا کون سے باب سے ہے؟ مادہ کیا ہے؟ رایا باب افتعال سے. افترا یفتری. کاذبا منصوب کیوں ہے؟ اس کا مفعول بھی ہے. ویری گڈ. امینہ یقولون کا فاعل کیا ہے؟ ہم. کیا ترجمہ ہوگا امینہ؟ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا؟ بلکہ وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
कि वो क्वेश्चन कहते हैं। बल्कि वो कहते थे, नहीं ये जो कुरैश थे ये कहते थे ऐसी बात। हम यक़ूलून इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। मुज़य्यन जी इन क्या है? जी सर। सर इन शर्तिया यशा कौन सा फेल है? फेल मुदारे। फेल मुदारे। गुड। कौन सा फेल मुदारे है? फेल मुजारे मजूम है, जो यशा ई के नीचे ज़ेर आ रही है, ये फाइल से मिलाने के लिए आ रही है। ठीक है। फ़इन यशाइल्लाहु लफ्ज़ुल जलाला मरफू है। फ़इन यशाइल्लाहु मरफू क्यों है जी लफ्ज़ुल जलाला? क्योंकि ये यशा का फाइल बन रहा है। क्या तर्जुमा है? फ़इन यशाइल्लाहु। बस अगर अल्लाह ताला चाहता। गुड माशाअल्लाह। जी अमीना, यख्तिम अला क़ल्बिक, यख्तिम कौन सा फेल है? ये फेल मुजारे मजजूम है। फाइल क्या है? हुआ। ठीक है। अला क़ल्बिक क्या है मरियम? उस्ताद मुताल्लिक फेल है। क्या तर्जुमा हुआ अमीना? फ़इन बल्कि मुज़य्यन नसीर, फ़इन यशाइल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिक। बस अगर चाहता अल्लाह ताला वो यख्तिमु का सर क्या मतलब होता है? ये ख़ातम यख्तिमु अला हर्फ जर के साथ मोहर लगाना होता है। बस अगर चाहता अल्लाह ताला वो मोहर लगा देता तुम्हारे दिल पर। आपके दिल पर। ठीक है। इसमें जी काफ जो है आपके वो दिल पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? आपके दिल पर। ठीक आपके है। दिल पर। ये आयत का मतलब ये है कि हम बल्कि यक़ूलून वो कहते हैं इफ्तरा अलल्लाह, इफ्तरा का फाइल हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। नाउज़ बिल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर झूठ बांधा है। ये नहीं जो कुरान बयान कर रहे हैं ये झूठ है। तो अल्लाह फरमाने फ़इन यशाइल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, यख्तिम अला क़ल्बिक, यानी अगर ये झूठ होता तो फिर आपके दिल पर अल्लाह मोहर लगा देता। अगर आप झूठ घड़ते या कोई झूठ बात करते या कुछ मिलावट करते तो आपके दिल पर मोहर लगा दी जाती। वयम्हुल्लाहुल बातिल व युहिक्कुल हक्क बिकलिमाति। जोया आइए, हिबा आइए। जी सर। हिबा, यम्हुल्लाहुल बातिल लफ्जुल जलाला मरफू क्यों है? सर यमहू का फाइल है। यमहू। जोया यमहू का मादा क्या है? हाँ उस्ताद, इसका मादा मीम हा वाव है और ये बाबे नून से है। महा यमहू बाबे नून से। तो वाव जी किधर गया जोया? हाँ उस्ताद, इसमें क्योंकि हमज़तुल वस्ल आ रहा है तो मिलाने की वजह से लिखने में इसका वाव ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये मरफू है। मिस उज़मा, वाव क्यों ड्रॉप हुआ है? जी सर, वाव यहाँ महजूफ है सर, हमजतुल वस्ल की वजह से। वेरी गुड। वयम्हुल्लाहुल बातिला, अल बातिला मंसूब क्यों है हिबा? सर मफूल है यमहू का। वेरी गुड। महा यमहू का मतलब होता है मिटा देना। ये मिटाना कैसे होता है? आप कॉपी पर लिखते हैं ना कुछ और फिर इसको रबर से क्या करते हैं? इरेज कर दी। इरेज करने के बाद नतीजा क्या निकलता है? सर मिट जाता है पूरा। मिट जाता है, साफ हो जाता है, यानी असर भी खत्म हो जाता है। ये होता है महा यमहू। वयम्हुल्लाहुल बातिला, क्या तर्जुमा हुआ? और अल्लाह बातिल को मिटा देता है। अल्लाह बातिल को मिटा देता है। जोया व युहिक्कुल हक्का बिकलिमाति, युहिक्कु हाँ कौन से जी बाब से उस्ताद। हक्का मंसूब क्यों है? बिकलिमाति क्या है? जी युहिक्कु हा क़ाफ क़ाफ बाबे इफ़आल से फ़ेल मुज़ारे अहक्का युहिक्कु, और इसका फ़ाइल हुआ जो कि लफ्ज़ुल जलाला की तरफ राजिह है। अल हक्का मंसूब है क्योंकि ये मफ़ऊल है, और बिकलिमाती ही ये मुतअल्लिक़ फ़ेल। क्या तर्जुमा होगा? और वो साबित करता है हक को अपने कलमे के ज़रिए। हाँ जी, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में कि वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर झूठ बांधा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़इन यशाइल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता यख्तिम अला क़ल्बिक, नहीं अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह ताला आपके कब्र, आपके दिल मुबारक पर मोहर लगा देता, यानी आप कोई बात ना कर सकते। और वयम्हुल्लाहुल बातिला, और अल्लाह ताला बातिल को मिटा देता। किस तरह मिटाता? वयुहिक्कुल हक्क बिकलिमातिही, फिर वो अपने कलिमात नाजिल करता जिसके जरिए हक को साबित कर देता। मिस उज़मा, इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर को मुकम्मल कर दें। जी सर। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, हु इस्मु इन्ना, अलीमुन खबरु इन्ना, और बिज़ाति सुदूर मुताल्लिक़ खबर। वेरी गुड। क्या वो तर्जुमा हुआ? बेशक वो सीनों की बातों को खूब जानने वाला है।
گڈ ماشاء اللہ. تو تفسیر ابن کثیر سے میں آپ کے سامنے کچھ پڑھ دیتا ہوں. پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعلم بہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس دین مستحکم کو مقرر کیا ہے اس کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ حلال و حرام میں وہ ان ضابطوں کی پیروی کرتے ہیں جنہیں ان کے شیاطین جن و انس نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. یعنی یہ جیسے میں نے آپ کو اتنی لمبی بات سمجھائی تھی، یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس دین کو مستحکم مقرر کیا ہے وہ اس دین کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حلال و حرام میں وہ ان ضابطوں کی پیروی کر رہے ہیں جنہیں ان کے شیاطین جن و انس نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. یہ پھر قریش جو کرتے تھے، مثلا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو قرار دیتے ہیں، اور مردار اور خون اور جوئے کو حلال سمجھتے ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں جو سود کو حلال بولے، جو جوئے کو حلال بولے، جو موسیقی کو حلال بولے، جو پردہ کھول دینے کو حلال بولے، یعنی جو ایسے کام جو شریعت نے حرام قرار دیے ہیں وہ ان کو حلال بولے، تو وہ ان کے ساتھ جا ملا پھر. تو اور اس طرح کی بہت سی ایسی ضلالتوں اور باطل جہالتوں میں مبتلا تھے جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے دور جاہلیت میں حلال و حرام کے ضابطے، عبادت کے باطل طریقے اور کئی طرح کے فاسد باتیں ایجاد کر رکھی تھی. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت عمرو بن لحی ابن قمع یجر قصبہ فی النار، میں نے عمرو بن لحی بن قمع کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیوں کو آتش دوزخ میں کھینچ رہا تھا. یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے صائبہ کی رسم کو ایجاد کیا. یہ خزاعہ کے بادشاہوں میں سے ایک تھا، اس نے ان اشیاء کو پہلی دفعہ ایجاد کیا اور اسی نے قریش کو بتوں کی عبادت پر لگا دیا. لعنہ اللہ وقبحہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، یعنی اگر روز قیامت تک مہلت دینا لکھ نہ دیا گیا ہوتا تو انہیں جلد سزا دے دی جاتی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو جہنم میں ہے ان کے لیے شدید ترین درد کا باعث ہوگا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. میدان حشر میں مشرکین کی گھبراہٹ کیا ہوگی، وہ واقع بہم، اور وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا، یعنی جس عذاب سے یہ ڈرتے تھے لا محالہ ان پر آن پڑے گا، اور روز قیامت ان کا یہی حال ہوگا کہ یہ شدید ڈر اور خوف میں مبتلا ہوں گے. والذین آمنوا الی الاخیر، تو مشرکین کو ان سے کیا نسبت، یعنی جو میدان حشر میں ذلت اور رسوائی اور اپنے ظلم کے باعث خوف میں مبتلا ہوں گے، اور ان میں اور ان میں کیا نسبت جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے، جہاں ان کے لیے ان کی پسند کے مطابق کھانے پینے پہننے کی چیزیں میسر ہوں گی، عالی شان محلات، خوشنما مناظر، حسین و جمیل حوریں اور لذت و عیش کے ایسے سامان ہوں گے جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی انسان کے دل پر اس کا تصور تک نہیں آیا. اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے، یہی ہے عظیم کامیابی، کامل و اکمل مکمل بے پایہ نعمت. اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کی بشارت دی. پھر اس کے بعد اگلی بات آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے ان مشرکین سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پہنچانے اور تم سے ہمدردی اور خیرخواہی کرنے پر میں تم سے یہ سوال نہیں کرتا کہ مجھے مال دو، بلکہ میں تو تم سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے شر کو تم مجھ سے دور رکھو اور مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں. اگر تم میری مدد نہیں کرتے تو مجھے ایذا بھی مت دو، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان آخر قرابت تو ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ان سے اللہ کے اس قول الا المودۃ فی القربى کے بارے میں پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے کہا کہ اس سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہے. اس پر ابن عباس نے ان سے فرمایا تم نے جواب دینے میں جلدی کی، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کی ہر شاخ کے ساتھ قرابت ہے، اس لیے حکم ہوا کہ آپ ان سے یہ فرما دیں الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القرابہ، اور نہیں تو تم میرے اور اپنے درمیان رشتہ داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا ثبوت دو. الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلی آیات کو کنٹینیو کریں گے. اگلی آیات بہت ہی ہلا ڈالنے والی ہیں ہمیں اور بہت سے پیغام دینے والی ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.